ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لنسائهم رواہ الترمذی. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا مالک، خالق اور پوری کائنات کا رازق ہے. بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت کچھ باتیں سنیں گے وہ ہے اسلام میں خواتین کا مقام یا اسلام میں عورتوں کے حقوق. مختلف اعتبار سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مختلف تنظیمیں یا مختلف ممالک عورتوں کے حقوق سے متعلق باتیں کرتے ہیں. 8 مارچ کا دن بھی خاص کر دیا گیا، وومن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. ہر سال 8 مارچ کو وومن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن خواتین کے کارنامے، ان کے حقوق یا ان کی جدید دور کے اعتبار سے ان کے یہاں کیا چیزیں مزید ایڈ کرنے کی ہیں تو اس پر کچھ گفتگو کی جاتی ہے، کچھ مہمیں چلائی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. 8 مارچ ایک دن کا خاص ہے. حال میں چند روز پہلے یہ دن بھی گزرا ہے. ہم نے آپ نے ممکن ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا ہو، دیکھا ہو. موقع کی مناسبت سے آج کے خطبے میں اس لیے یہ موضوع متعین کیا گیا کہ اسلام کے اندر
کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے شریعت محمدیہ میں عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اسلام کے اندر وہ کم ہیں اور کی ضرورت ہے، یا جو حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق ان کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، اسلام نے ایک عورت ذات صنف نازک، اس کے طبیعت، اس کے مزاج، اس کی فطرت اور اس کی جسمانی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بالکل بجا اور قیامت تک کے لیے بجا رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے طور پر اضافے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں خود مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اس کے بارے میں ہم اور آپ سنیں گے، میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موضوع کو کم سے کم 2 یا 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بسط و تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہرحال آج کا وقت جس قدر اجازت دے تو ہم ان 2-3 چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت اپنی زندگی کے مختلف کردار جب ادا کرتی ہے تو اس وقت اسلام نے کیا کہا، عمومی طور پر عورتوں کے لیے اسلام نے کیا حقوق متعین کیے ہیں یا دیے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے کیا کیا کارنامے ان کے حقوق پانے کے نتیجے میں انجام پائے۔ جب آپ مطالعہ کریں گے نا خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، تو آپ دیگر مذاہب، اسلام کے سوا دیگر مذاہب، دیگر اقوام، اور پہلے تہذیب چلا کرتی تھی، یونانی تہذیب، فارسی تہذیب، رومی تہذیب، فلاں تہذیب، فلاں تہذیب، تو مختلف تہذیبوں میں، مختلف اقوام میں اور مختلف مذاہب میں عورتوں کے لیے کسی قسم کا آپ ایسا اصول یا ایسا حق نہیں پائیں گے جو اطمینان بخش ہو، بلکہ ہر طرح سے وہ حقوق مذموم ہیں۔ کسی کے ہاں یہ ہے کہ عورت تو ایک وراثت ہے گھر والوں کے لیے کہ وہ پورے گھر کے تمام تر کام کاج کو انجام دے، کھانا پکائے، کپڑا دھلے، یہ کرے یہ کرے یہ کرے، مختلف اعتبار سے جتنے کام کاج گھر کے مردوں کے لیے ممکن ہے سب کچھ کرے، عورت محض شوہر کے لیے ہے، یہ بھی ایک چیز۔ کسی نے کہا کہ عورت ایک غلام ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ عورت تو عورت جو ہے اصل میں شیطان ہے جو بشکل انسان ہے، نعوذ باللہ۔ اور عورت کے لیے یہ بھی سمجھا گیا کہ ہر طرح سے وہ منحوس چیز ہے، عورت ایک مال اور جائیداد اور پراپرٹی کے طور پر بھی یوز کی جا سکتی ہے، لہذا خریدی بیچی جا سکتی ہے۔ جوئے کھیل کر کے ماضی قریب میں لوگوں نے اپنی بیویوں کو ہرایا، ہار گئے، جوئے میں یہ جو ہے بازیاں لگیں اور اپنی بیوی کو ہارے، اس طریقے کی بےہودگی تھی۔ آریہ سماج اس ملک کے اندر یہ سمجھتی ہے کہ بیوی وہ شے ہے کہ اگر اس کی زندگی میں شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ زندگی پانے کی مستحق نہیں ہے۔ اب یا تو اس کی محبت ہونی چاہیے یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی جلا دی جائے، ستی، یا یہ ہے کہ اگر وہ خود سے اپنی محبت نہیں پیش کر پاتی ہے تو وہ ایک منحوس شے ہے، اب وہ کسی کے ساتھ منحوسیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، وہ ہر ایک کے لیے منحوس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو زبردستی زندہ درگور کیا جائے، چاہے جلایا جائے، چاہے اس کو کچھ بھی کیا جائے، اب وہ زندگی کے مستحق نہیں۔ یہ ہیں مختلف مذاہب، اقوام، تہذیب و تمدن اور کلچرز کے یہاں عورت کا تصور، یہ ایک مجموعی طور پر اختصار کے ساتھ بتایا گیا ہے، ورنہ اور بہت کچھ ہے۔ اسلام کے اندر عورت کے 4 کردار دکھائے گئے ہیں: بیٹی، بہن، بیوی اور ماں۔
عورت یہ مختلف 4 کردار سے گزرتی ہے، اور چاروں کردار میں ان کے لیے اسلام نے جو حقوق پیش کیے ہیں وہ پورے طور پر ہر طرح سے ان کی زندگی کے لیے خیر ہیں۔ اس میں ان کی عزت آبرو بھی محفوظ ہے، ان کے لیے ان کے زندگی کے دیگر جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں تمام تر موجود ہیں، حل ہیں۔ اب یہ نہیں کہا اسلام نے کہ ان کو اس طریقے پہ آزادی دی جائے، آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے نام پر ان کے لیے تمام تر چیزیں کرنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو کو بھی بیچنے اور نیلام کرنے کی اجازت دے دی؟ نہیں کیا۔ آزادی کے نام پر ان کو ننگا بازار میں کھڑا کر دیا؟ ایسا نہیں کیا۔ آزادی کے نام پر ان کے عقل اور ان کے زبان اور ان کے سب کچھ اجازت دے دی کہ ہر طرح سے وہ جس قدر چاہے لوگوں کے سامنے پیش آ جائیں؟ ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے اس کے بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، خاندان، ہر ایک کے ساتھ اس کے معاملات، اس کے تعلقات یا اس کے ملنے جلنے کے جو آداب ہیں اس کو بیان کیا، اور اس کی جو عظمت اور تقدس ہے اس کو بھی سامنے رکھا۔ اور قومیں جو موجودہ دور میں آزادی کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر جو کچھ بھی اصول قوانین لے کر کے آتے ہیں، کس قدر بہن بھائی کا رشتہ محفوظ ہے۔ آج کے دور میں ایک لڑکی ذات اگر ان آزادیوں کو، ان حقوق کو قبول کر لے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس قدر اس کی ذات کو کھلواڑ بنا کر کے اور نفسانی خواہشات کا سرچشمہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اور پھر اس آزادی نسواں کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر جو کچھ بھی فحاشیوں نے جنم لیا ہے تو وہ صرف ایک عورت ذات تک محدود نہیں رہ گئی، تمام قسم کی فحاشی اسی نام پر، اسی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے جو حقوق پیش کیے وہ حقوق اس قدر اعلیٰ اور شاندار ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک عورت ذات جب بیٹی کا کردار ادا کرتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے جو اس کے ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں، تو اس کی جان کی اسلام نے یوں قدر کی، قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کر دی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کس جرم اور کس گناہ کی پاداش میں تم کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ اصل میں اس لڑکی سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے جس کو زندہ درگور کر دیا جائے، یا اس کی اور شکلیں یہ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا جائے اور دنیا میں جان کے ساتھ جیتے ہوئے باہر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسلام نے اس چیز کو سختی کے ساتھ روکا۔ عرب کے ہاں یہ ایک عام چیز تھی، اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی انسان کو، کسی شخص کو اس دور میں یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، سخت تکلیف میں ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب وہ یہ سوچتا تھا کیا کروں، منہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ کیا کروں میں، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو جینے دوں۔ گویا کہ بچی کی زندگی پانا اپنے ماں باپ کے لیے ایک ذلت و رسوائی کا باعث بنتا تھا، یہ معاشرہ تھا۔ یا أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لے جاؤں اس کو میں زندہ ہی ایسے ہی مٹی میں چھپا آؤں اور زندہ دفن کراؤں، اور ہوتا تھا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنے برے فیصلے لیتے تھے وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے بیٹی کو مکمل طور پر زندگی، ایک اچھی اور شاندار زندگی گزارنے کا موقع دیا، اور بیٹیوں کی زندگی اچھے انداز سے جس نے کر دی، ان کی یہ بہتر تربیت کر دی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من کانت لہو ثلاث بنات او اخوات او ابنتان او اختان
فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. جس شخص کی 3 بیٹی یا 3 بہنیں تھیں، بہنیں بھی ایڈ کر لیجئے، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں تھیں یا 2 بیٹیاں تھیں یا 2 بہنیں تھیں، اس نے اچھی تربیت کی، اس کی بہترین اور اچھے انداز سے اس کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، پہنایا اڑھایا، عزت آبرو کی فکر رکھی، جیسے تیسے اس کی پرورش نہیں کر دی، اس کی صحت تندرستی کا خیال کیا، اس کی ساری چیزیں اچھے انداز سے کی، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. انہی بیٹیوں اور بہنوں کی بہترین تربیت اور اچھے انداز سے ان کے معاملات کو حل کر دینے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام اور مژدہ سنایا جا رہا ہے. کیا؟ تمہارے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے. کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں؟ اسلام نے بیٹی کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. باپ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹانا ہے بزنس اور تجارت میں جا کر کے روزانہ، پورا ٹائم نہیں دینا ہے. پھر بھی جتنا بیٹے کا حق ہوگا باپ کی وراثت میں، اس کا آدھا حصہ بیٹی کا ہوگا. 1 کروڑ کا اگر بیٹے کا حق ہے تو 50 لاکھ روپیہ اس کی اس مرد کی یا اس باپ کی بیٹی کا حق ہوگا. یہ اسلام نے مقام دیا ہے. ہم نہیں دیتے الگ بات ہے، ہم تو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اس کی شادی میں ہم نے یہ خرچ کیا تھا، اس کو ہم نے یہ زیورات دیے تھے، اس کی پڑھائی لکھائی پہ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. تو بیٹے کا نہیں کیا تھا کیا؟ جیسے بیٹی کا کیا تھا ویسے بیٹے کو بھی تو پالا پوسا، شادی بیاہ کیا، تجارت اس کے لیے اس کو پڑھایا لکھایا اور اس کے اوپر تمام تر خرچ کیے. بلکہ بیٹا تو گھر میں تھا تو پھر اس کی آل اولاد کو بھی تم نے پالا پوسا. بیٹی تو گئی. یہ اسلام نے مقام دیا ہے بیٹی کو. مختلف حالات میں بہنوں کا بھی الگ الگ مقام ہے، وہ بھی وارث ہوتی ہے. اور یہ دیکھیے کمال کی چیز ہے اسلام میں، ایک عورت 4 مرتبہ وارث ہو رہی ہے. ایک بار بیٹی کی حیثیت سے وارث ہو رہی ہے، پھر کچھ حالات اور کنڈیشنز ایسے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بھی وراثت میں حصہ پا رہی ہے. آگے تیسرا کردار ابھی ماں کا آئے گا اور بیوی کا آئے گا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے. یہی سن لیجئے، یہ 2 وراثت ہوئی، تیسری وراثت ماں کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں کی اس میں پا رہی ہے، وراثت پا رہی ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں. اور شوہر کی وراثت میں بھی وہ مستحق ہو رہی ہے، حقدار ہو رہی ہے. کنڈیشن ہے 1/4 یا 1/8. کیا ہے یہ مقام و مرتبہ اسلام میں؟ اور ذہن میں ایک اور بات آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو نکل جائے. یہ وراثت دے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پراپرٹی اور ایک جائیداد کی مالک بن سکتی ہے، اور جو جائیداد ہوگی، پراپرٹی ہوگی، تو بزنس اور تجارت کی بھی مستحق ہوگی. کرے تجارت بزنس، جیسا کہ بہت سی صحابیات وغیرہ کیا کرتی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعریف کے ساتھ آئی کہ تجارت کرتی تھی ان کے پاس اس قدر پراپرٹی جائیداد. اور بھی خواتین نے کیا ہے. ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے محرم کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں. سفر کرنا ہے محرم کے ساتھ کرو، پوری دنیا میں جاؤ محرم کے ساتھ جاؤ، تجارت کرو، یہ دائرہ ہے آپ کا. عورت کا تیسرا کردار ہے بیوی. کتنے سارے حقوق ہیں. ایک حدیث ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کے لیے بہتر ہیں. آپ کی بہتری کا معیار یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے بہتر ہوں. رفقاً بالقواریر، یہ شیشے کی بوتلیں ہیں، ان کے ساتھ ذرا نرمی کے ساتھ رہا کرو. یہ نرم و نازک چیزیں، صنف نازک ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، بہتر بن کر کے رہو، اچھے اخلاق والے ان کے ساتھ بن کر کے رہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یاد کرتے ہوئے جائیے، ذہن میں بیٹھا کر کے جائیے. خیر متاع الدنیا، الدنیا کلها متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. پوری دنیا
فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مختلف سامان، یہ سامان وہ سامان، ساری چیزیں۔ دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین سامان، بے شمار سامان، اور اس میں سب سے بہترین شے کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کس کو؟ عورت ذات کو۔ ایک قید لگائی، المرأۃ الصالحہ، نیک صالح ہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، امانت میں خیانت کرنے والی نہ ہو، بچوں کی بہتر تربیت کرنے والی ہو، دین کا علم حاصل کرنے والی ہو، اسلامی شریعتوں کی پابند ہو، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھنے والی ہو، محرم اور غیر محرم میں تفریق کرنے والی ہو۔ ایک اور حدیث متفق علیہ روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ عورت 4 چیزوں کی بنیاد پر یا وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ عام طور سے کوئی دیکھتا ہے مال والی ہے، کر لیا، کوئی دیکھتا ہے حسن جمال اس قدر ہے کہ وہ بیوی بنانے کی مستحق ہے، اس سے شادی کر لیا۔ کسی نے دیکھا بڑے اونچے خاندان کی ہے، فلاں خاندان کی، اس کے ماں باپ یا اس کے اہل و عیال اس عہدہ و منصب پہ رہ چکے ہیں، اس طریقے سے حسب و نسب والی ہے، چلو بھائی وہ کر لیا۔ کسی نے اس کی دینداری دیکھی۔ یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہے، لیکن پہلے دین، اصل بنیاد دین کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان میں سے جو چیزیں ملتی جائیں الحمدللہ۔ تو فاظفر بذات الدین، کامیاب وہ ہوگا جو دین والی لڑکی سے کرے گا۔ آپ کی کامیابی کی ضمانت اسلام نے ایک عورت ذات کے ساتھ جوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر سے سمجھیے، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے کامیابی کی ضمانت کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ ہے۔ شرط لگا دی، دیندار عورت ہو۔ اگر ایک گھر کے اندر دیندار عورت ہے تو پورے گھر کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے وہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی کہی ہوئی بات نہیں بتائی جا رہی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس میں ذرے کے برابر بھی شک شائع کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی سے شادی کر لو، تمہاری کامیابی کی ضمانت ایک عورت ذات کے ساتھ جوڑ دی جا رہی ہے۔ یہ اسلام نے اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ ایک عورت ذات جب وہ تیسری کنڈیشن، تیسرا کردار، بیوی کا کردار ادا کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وراثت کی مستحق ہوتی ہے، اور اس کی شادی میں جس قدر بھی اخراجات آ جائیں کان کھول کر سن لیجئے، سب کچھ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے، یہ ہماری ایجادات ہیں، ہمارے اختراعات ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں کہ ایک بیٹی کو جب ودا کرو تو 1000 2000 افراد کو بلاؤ، بارات کے نام پر 100 200 400 افراد کو بلاؤ، اس کے بعد انواع اور اقسام کے کھانے بنواؤ، ڈھیر سارے سامان دو، زیورات سے پورے طور پر پر کرو، لڑکے والوں کی مانگ پوری کرو۔ کچھ تو مجبوری میں کرتے ہیں، نہ کریں تو بچی جائے گی کہاں، اور کچھ یہ اپنا بیجا شوق پورا کرتے ہیں۔ جو اصحاب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بطور خاص یہ بات سن لیں کہ جب تک وہ اس دہیج پر اور اپنی بیجا خواہشات پر کنٹرول نہیں کریں گے اپنی بچی کو اپنے گھر سے ودا کرتے وقت، تب تک اس مسئلے پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ اصحاب ثروت کی بیجا خواہش ہے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، میری خواہش ہے میں کر دوں۔ یاد رکھیے گا، انسانی تقاضے جس قدر بھی انسانی تقاضے ہیں،
تمام تر چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار انداز سے عدل اور مساوات کے ساتھ معاملہ کیا ہے. جس قدر بھی انسانی تقاضے ہیں، شادی بیاہ یہ ایک انسانی تقاضا ہے. بیٹیوں کے اوپر آپ کو جتنی ساری چیزیں آپ فضول میں خرچ کر رہے ہیں، یہ سب آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں یہ جو آپ نے اپنے رسم و رواج کو بنایا ہے اس پر روک نہیں لگا رہے، اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں غریب بچیوں کی جو شادیاں رک جا رہی ہیں، جو تاخیر سے ہو رہی ہیں، جو بچیاں اپنے آپ کو خودکشی کر دے رہی ہیں، جن بچیوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے ان کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے، ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ان ساری چیزوں کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ بیجا اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سماج، معاشرہ کس قدر بگاڑ، خرابیاں، نقصانات اور مختلف قسم کی برائیوں کا سرچشمہ بنتا جا رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. بس ہم اپنے مال اور جائیداد اور اپنی پراپرٹی اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنی خواہش پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، یہ سوچ لو، یہ عہد کر لو، اگر ہمیں ایسے رشتہ دار، ہاں مجبوری کی بات الگ ہے، جہاں پہ یہ مجبوری ہو اس پر بھی آپ کوشش کیجئے کہ کسی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور مان لی جائے کہ ہم آپ کی بچی کو سنت طریقے پر لے کر کے جائیں گے. تو اسلام نے یہ حق متعین کیا کہ شادی کے جو اخراجات ہوں گے، لوگوں کو جو اکٹھا کرنا، ان کو کھلانا پلانا، اپنی حیثیت کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لو، فضول خرچیوں کے ساتھ نہیں، لوگوں کے حق تلفیاں کر کے نہیں، حیثیت کے مطابق حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ولیمہ کر لو، جس قدر بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے. تو اسلام نے یہ بیوی کو حق دیا. مہر شوہر دے گا بیوی کو. شوہر جس طریقے پر طلاق دینے کا حق رکھتا ہے کہ وہ میری زندگی میں آئے گی، چل پائے گی، نہیں چل پائے گی، میرے بچوں کی ماں بننے کی مستحق ہے کہ نہیں ہے، تو اسلام نے وہیں پر عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ تم بھی یہ فیصلہ کرو گی کہ تمہارے بچوں کا یہ باپ بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تم بھی خلا لے سکتی ہو، اور تمہارا معاملہ جب حل نہیں ہوتا، تمہارا خلا قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور وہ تمہیں طلاق ایک سیکنڈ میں دینے کے لیے تیار ہے اور خلا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تمہارا سپورٹ وقت کے امیر وقت تمہارا فیصلہ کرے گا، اور وہ فسخ کی شکل میں ہوگا. یہ اسلام نے مقام مرتبہ دیا. اور رضا کو ہم نے تو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ہر طرف یہ ہم نے سن لیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. میڈیا سے تو ہم اپنے نالج بڑھاتے ہیں، محض ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یوروپین کلچرز کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں. اسلام بھی سیکھنا ہوتا ہے، تو ہم کتاب و سنت کے بغیر ایسے ہی چلتا پھرتا کوئی کھڑا ہوا اور بولنے لگا، بتانے لگا، ہم نے اسی سے اسلام سیکھ لیا. اسلام میں عورتوں کے اوپر شدت برتی گئی ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اسلام میں عورتوں کے اوپر کسی قسم کی عورتوں کو آزادی نہیں دی گئی ہے، اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، اسلام عورتوں کے اوپر بیجا جو ہے ظلم و تشدد برتتا ہے. کیا ہے یہ؟ ایسے ہی چلتے پھرتے جو ہم سن رہے ہیں اسلام کو. اسلام وہ ہے جو قرآن پاک ہے، اسلام وہ ہے جو احادیث نبویہ ہے، اسلام وہ ہے جو کتاب و سنت کی گہرائی رکھنے والے علماء اکرام کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں، وہ اسلام ہے. عورت کا ایک چوتھا کردار بھی ہے، ماں. اسلام عورت کے چوتھے کردار جو ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے اس کا حق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ فَإِنَّ رِجْلَيْهَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ مقام دے دیتا، مطلب
تم ہمیشہ 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 اپنی ماں کے سامنے نرم و نازک بن کر کے رہو. اس کی ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی جنت تلاش کرتے رہو، ہر طرح سے اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے تیار رہو. ماں ایک عورت ذات ہے جس کے ساتھ اسلام نے یہ مقام، جس کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ قرآن کے الفاظ میں سنایا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکو نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بات کرو، انتہائی نرم لہجے میں بات کرو، تیز آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ شفقت اور رحمت کے بازو ہمیشہ بچھا کے رکھو. کیا کہہ رہی ہیں؟ فوراً سنو سمجھو. جب وہ شرک کے لیے کہیں تو نہیں، اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوگی. یہ اسلام نے مختلف عورتوں کے 4 کردار کو بیان کیا. اب کچھ چیزیں وقت کے کمی کی وجہ سے مختصر جلدی عمومی طور پر سنتے چلیں کہ عبادات کا پورا حق دیا. عبادات کا حق سے مطلب یہ ہے کہ جس قدر مرد حضرات عبادات کے ذریعے سے اجر و ثواب میں اضافہ کر لیں گے، اسی قدر عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اجر و ثواب حاصل کرے. اور عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا، یا یہ کہ پچھلی تہذیبوں میں یہ تھا کہ عورت جو بھی اچھا کام کرے گی اس کا مکمل فائدہ اس کے گھر کے مرد حضرات کو پہنچے گا، نہ یہ کہ عورتوں کو. تو قرآن نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مرد و عورت میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں نیکی کا کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا تو وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک دوسری جگہ یوں اللہ نے فرمایا سورہ نحل کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مرد و عورت میں سے جو شخص بھی نیکی کے کام کرے گا تو اس کو ہم شاندار اور اچھی زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ مرد و حضرات نے جو کچھ بھی کام کیا ہے اس سے زیادہ بہتر ہو ہم تمہیں اجر عطا کریں گے. تو عبادات جس قدر بھی مرد حضرات کرتے ہیں اسی قدر بھی عورتوں کو کرنے کا حق حاصل ہے. اگر سیکیورٹی اور حفاظت ہے تو یقیناً ان خواتین کے لیے مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے وہ جو کچھ بھی مرد حضرات نیکی کریں گے ساری نیکیاں عورتیں بھی کر سکتی ہیں. سماجی اور معاشرتی حقوق جس قدر مردوں کو حاصل ہیں اسی قدر عورتوں کو حاصل ہیں. جس قدر مرد حضرات تجارت کریں گے اسی قدر عورتوں کے لیے بھی تجارت کی اجازت ملتی ہے مختلف اعتبار سے کہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو ہے مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. جنگ کے اندر شہید قیدیوں کو، جنگ کے اندر زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی. کچھ پانی ادھر سے ادھر لا کر کے ڈھو کر کے دیا کرتی تھی، تیر وغیرہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ لا کر کے دیا کرتی تھی. تو جنگوں میں شرکت بھی کرتی تھی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ یزید کے ساتھ گئی تھیں اور اس طریقے سے وہ شہید ہوئی تھیں. اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب سارے لوگ غزوہ خندق میں جو ہے لگے ہوئے تھے حضرت صفیہ نے اکیلے پورے مدینہ کے اندر ایک قلعے کے اندر تمام خواتین، بزرگان اور چھوٹے بچوں کو لے کر کے تھیں. اور جب جاسوس ادھر سے آتا ہے تو اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اور پورے قلعے کی حفاظت کی اکیلی ذمہ داری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا تھا اور ادا کیا تھا. تو اسی طریقے سے خواتین کو اسلام نے مختلف حقوق دیے. اسی طریقے سے جو ہے تعلیم و تعلم کے تعلق سے اسلام نے بہت زیادہ خواتین کو آگے بڑھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب ہم صحابہ اکرام بڑے بڑے مسائل میں الجھ جاتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اماں عائشہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے اپنے مسائل حل کراتے تھے. بعض دینی احکامات نہیں سمجھ میں آتے تھے. تب اس امت کو قیامت تک کے لیے 2210 اگر میرا حافظہ خطا نہ کریں تو 2210 یا کچھ کم و بیش روایات اور احادیث
نقل کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. ایک اور ذات ہیں، ان کے دروس ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے خواتین کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور ہیں کہ خواتین کے درس کی مجلسیں لگایا کرتے تھے، اور بہت مشہور ایک خاتون. اسلام نے اس قدر عورتوں کے لیے حقوق دیے کہ اس کے نتیجے میں اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی قائم کرنا. یونیورسٹی کہتے ہیں کہ مختلف رائج علوم و فنون کو ایک تعلیمی ادارے کے اندر جو ہے سکھایا جائے. تو جامعۃ القرویین اس زمین کے اوپر سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جو 859 عیسوی کے اندر فاطمہ نامی ایک خاتون نے قائم کیا تھا اپنی جائیداد اور پراپرٹی سے. سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی ایک خاتون عورت ہے. میرے بھائی اور دوستو، نواب شاہ جہاں بیگم جو بھوپال کی رہنے والی تھی، بے انتہا ان کی خدمات موجود ہیں. جو کچھ بھی انہوں نے علمی کارنامہ اس ہندوستان کے اندر کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنی تاریخ سے نا آشنا ہیں. ہم پڑھتے نہیں، سنتے نہیں. آج یہ موضوع سننے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں صرف 2 سے 3 صف اس خطبہ جمعہ کے اندر ابتدا میں تھی. ایک بڑی تعداد جو آج مسجد پورے طور پر بھری ہوئی ہے، اس مسجد کی ایک بڑی تعداد مکمل طور پر اس چیز کو سننے سے غافل رہ گئی. اور اگر مختلف چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر آدمی گھنٹوں اپنا وقت لگا دیتا ہے اور اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. دینی باتیں سننے کے لیے، اسلامی احکامات کو جاننے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. درس قرآن، درس حدیث 5-5 7-7 منٹ کے ہوتے ہیں مختلف مساجد میں. اس میں شرکت کر کے اپنے علم میں اضافہ کیجئے. خطبہ جمعہ میں از ابتدا تا آخر مکمل طور پر خطبہ جمعہ سننے کا اہتمام کیجئے. علم میں اضافہ ہوگا، اپنی تاریخ معلوم ہوگی، اور ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا سلیقہ سیکھ سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جس قدر علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے اندر عمل صالح کی رغبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان سے جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.